نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج بڑی گرما گرمی ہے۔ عمران خان کی ضمانت کی درخواست بینکنگ کورٹ سے بھی خارج ہو گئی اور دہشت گردی کی عدالت سے بھی خارج ہو گئی، اور ابھی تک جب ہم یہ ویلاگ کر رہے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ بھی اس کا موڈ بھی ضمانت دینے کا نظر نہیں آ رہا۔ سارا میڈیا آج صبح سے اسی پہ ہے۔ دوسرا، رات جو جی ایس ٹی 1% اضافہ کیا گیا ہے جی ایس ٹی سیل ٹیکس وغیرہ میں، اس کی وجہ سے اشیاء ضرورت کی قیمتیں ایک دفعہ پھر جمپ مار گئیں۔ اس سے بھی بے حد پریشانی عوام کو، جو کاروبار تھوڑا بہت رہ گیا تھا۔ لگتا ہے یہ امپورٹڈ حکومت وہ کاروبار بھی بند کروا کے چھوڑے گی۔ یہ عوام سے بدلہ لے رہے ہیں۔ عوام سے شاید بدلہ یہی لے رہے ہیں کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ 17 جولائی والے الیکشن میں ان کو شرمناک شکست ہوئی، پھر اکتوبر کے الیکشن میں بھی ان کو شکست ہوئی، 6-7 سیٹوں پہ ایک ہی بندہ جیت گیا۔ تو اس وجہ سے شاید عوام کے ساتھ یہ غصہ نکال رہے ہیں، لیکن عوام ابھی تک مزے کی نیند سو رہے ہیں۔ شاید یہ جب جاگیں گے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ عدالتوں کے 3 عدالتوں کے آج فیصلے، ایک ہی فیصلہ ہے جس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، اور انہوں نے کہا عمران خان پیش ہو، 8 بجے تک ہم بیٹھے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے، پہلے سرنڈر کرے پھر کیس سنیں گے۔ آپ اسے گرفتار تو کر سکتے ہیں، ظاہر ہے آپ کے پاس حکومت ہے، آپ الیکشن کمیشن کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی تک ہائی کورٹ نے اس کو پھٹے منہ بھی نہیں کہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ کل الیکشن بلدیاتی ہوگا، نہیں ہوا۔ ابھی تک توہین عدالت بھی نہیں لگائی، بلکہ 2 مہینے کی تاریخ دی جا رہی۔ اسلام آباد اس طرح عدالتیں اگر اپنی عزت خود ہی ڈال دیں گی، لوگوں کے ہاتھوں میں لوگوں کے سپرد کر دیں گی، تو پھر عدالت کی بات کون مانے گا؟ عدالت کی بات ماننے والا تو غریب بیچارہ رہ گیا۔ کسی دکاندار کو پکڑ لیا، کسی غریب ریڑھی والے کو پکڑ لیا۔ اب بڑے جو ہیں یہ سب عدالتوں سے ماوراء ہیں۔ نواز شریف یہاں سے جیل سے گیا، پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں جی۔ عدالت نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ رہائی دے دی۔ گارنٹی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دی۔ آج تک تقریباً 3 سال ہو گئے، عدالت نے گارنٹر سے بھی نہیں پوچھا کہ بھائی آپ نے جس مجرم کی گارنٹی دی تھی وہ سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہے، کب آئے گا؟ بلکہ انعام دیا گارنٹر کو، جس کی گارنٹی پہ بھاگا ہوا شخص واپس ہی نہیں آیا، 2 ہفتوں کا کہہ کے گیا تھا، اسے انعام دیا کہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا۔ عدالتیں صرف غریبوں کے لیے، دکانداروں کے لیے، ریڑھی والوں کے لیے، تانگے والوں کے لیے، موٹر سائیکل والوں کے لیے، رکشے والوں کے لیے۔ ایک جج صاحب نے اعلان کیا، آرڈر دیا کہ 2000 سے کم کا چلان نہیں ہونا۔ جو اپنے سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ آئے گا 2000 چلان سیدھا۔ اور 2000 چلان کیا ہوا؟ اب ہر بندہ ڈرتا ہوا کہ 2000 کا چلان نہ ہو جائے، چلان نہیں کرواتا، وہ 500 یا 1000 پولیس کو دے دیتا ہے۔ سرکاری خزانے میں پیسہ نہیں جا رہا۔ یعنی ایسے فیصلے اگر عدالتیں کریں گی جس سے قانون کا مذاق بن جائے، ملک کا بٹھا بیٹھ جائے، سرکاری خزانہ اور مزید خالی ہو جائے، تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کروائے۔ اب مریم نواز صاحبہ نے اس پہ حملہ کیا جج پہ کہ یہ رشتہ داری کی بنیاد پہ فیصلہ دیا گیا۔ کسی عدالت نے پھٹے منہ بھی اس کو بھی نہیں کہا۔ توہین عدالت تو بڑی دور کی بات ہے نا کہ توہین۔ رانا شمیم نے موجودہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد پہ الزام عائد کیا، اور ساتھ ثاقب نثار پہ، اور پتہ چلا اس الزام کے پیچھے جو ویڈیو بنائی، آڈیو بنائی گئی، اس آڈیو کے پیچھے بھی
مریم گینگ تھا، اور اس جج نے اپنی بےعزتی برداشت کر لی، کرنے اور کروانے والوں کو کچھ نہیں کہا، لوگوں کی باتیں سن لیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کیا مجبوری کیا ہے۔ اب کھلم کھلا الیکشن اپنے قوانین کی، آئین کی خلاف ورزی، اس سے بڑی اور کیا ہوگی؟ 150 سیٹیں قومی اسمبلی کی خالی ہوئے 10 مہینے ہو گئے۔ قومی اسمبلی کا سپیکر آئین سے مذاق کر رہا ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ میں استعفے تو پہلا سپیکر منظور کر گیا تھا، اور قاسم سوری استعفے منظور کر کے گیا تھا۔ اچھا، بعد والے سپیکر نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، میں اس کی رولنگ کو ختم کرتا ہوں، اور میں جب تک میرے سامنے آ کے پیش نہیں ہوں گے، خود آ کے نہیں کہیں گے، اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھ کے نہیں دیں گے، اس وقت تک استعفے قبول نہیں کروں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اسمبلی میں آ رہے ہیں، راتوں رات استعفے منظور ہو گئے۔ پہلے 33-34 ہو گئے، پھر 33-34 ہو گئے، پھر 40 ہو گئے۔ تو کوئی پوچھنے والا آخر کوئی تو ہونا چاہیے۔ قوم تو عدلیہ سے بہت ساری امیدیں لگائی بیٹھی، اور آپ کیس کیا ہے؟ بینکنگ کیس میں فارن فنڈنگ کیس ہے، اور دہشت گردی کی عدالت میں کیس یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے احتجاج کیا تھا، تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے، کیس عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا بنا دیا گیا۔ تو دہشت گردی کے قانون کو بھی مذاق بنا دیا گیا۔ یہ دہشت گردی کا قانون ان کے لیے تھا جو خدا نخواستہ کو ملک کی سلامتی کے خلاف کو منصوبہ بندی کر رہے ہوں، کو دھماکے کرنے والے ہوں، کو حملے کرنے والے ہوں، ان کے خلاف دہشت گردی کا قانون بنا تھا۔ لیکن دہشت گردی کا قانون لاگو ہوتا ہے مسجد کے مولوی صاحب پہ، امام صاحب پہ، اور جو کسی جلسے میں نہیں گئے، جلوس میں نہیں گئے، پولیس آ کے پکڑ کے لے جاتے، دہشت گردی کی دفعات لگتی۔ دہشت گردی کا قانون میرے اوپر لاگو ہوتا ہے، دہشت گردی کا قانون محب وطن پاکستانیوں پہ لگتا ہے، میرے اوپر بھی دہشت گردی کا پرچہ بنایا گیا، اور بہت سارے علماء کرام اور لبیک کے اور جے یو پی کے کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے بنائے گئے۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا خان صاحب اس کو روکو، یہ سب کو بھگتنا پڑے گا، اس قانون کو بدلو، یہ قانون کا مذاق ہے دہشت گردی کے قانون کا۔ یعنی دھماکے کرنے والے اور عام شہری اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے والے، دونوں کو آپ نے ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، دونوں پہ ایک ہی دفعہ لگا دی، دونوں کو ایک ہی حکومت خانے میں بند کیا۔ آپ جو اس وقت امپورٹڈ حکمران ہیں، یہ تو وی آئی پی جیلوں میں رہے لیکن پھر بھی چیخے مارتے ہیں۔ یعنی میاں شہباز شریف صاحب نیب کی جیلوں کو، نیب کے جو شاندار ان کے لیے بنے ہوئے ہیں کمرے، ان کو بھی حکومت خانہ کہتے ہیں، اور اب خود جن کو پکڑا ہوا ہے، پہلے اعظم سواتی، شہباز گل، شیخ رشید، عمران ریاض اور فواد چودھری، اور جتنے بھی پکڑے ہیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، آپ بھی کل اس کے لیے تیار رہیں، آج نہیں تو کل آپ کی بھی باری آئے گی۔ تو میں سیاستدانوں سے عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے آئین کو، قوانین کو مذاق نہ بناؤ خدا کے لیے، اب وگرنہ یہی کھیل چلتا رہے گا، جو آئے گا دوسرے کو پکڑے گا، گرفتاریاں ہی گرفتاریاں۔ خان صاحب کی گرفتاری تو ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعد میں آپ کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ ملک کے حالات اگر عوام نکل آئی تو میرا خیال ہے شاید اس کی گرفتاری آپ سے قوم کی نجات کا ذریعہ بن جائے، آپ اسے سنبھال نہیں سکیں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے حالات پہلے ہی ملک کے جہاں تک پہنچے ہوئے، آپ کے پاس کوئی مہینے کا خرچہ بھی نہیں رہ گیا، زر مبادلہ کے ذخائر 3 ارب ڈالر سے بھی کم پہ آ گئے، آپ آئی ایم ایف کی منتیں کر رہے ہیں، غریبوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، غریب مرتا ہے تو مر جائے، اور جو جن پہ بوجھ ڈالنا چاہیے تھا ان کو آپ نے چھیڑا بھی نہیں۔ 84 رکنی 85 رکنی کابینہ، میاں صاحب آپ کو خدا کا خوف ہوتا، ملک کی فکر ہوتی تو آپ پہلے دن ہی کہتے کہ یہ 84 رکنی کابینہ ختم کر کے صرف 11 رکنی کابینہ ہوگی، ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے اخراجات ہم کیسے پورے کریں گے۔
ان کی گاڑیاں سرکاری، تیل فری، ان کے جہازوں کے ٹکٹ فری، ان کے دفاتر کے خرچے فری، ان کے گھروں کے بل فری، پتہ نہیں کیا کیا یاشیاں، اربوں روپیہ اگر یہ بچا لیا جاتا تو شاید قوم کا کوئی بھلا ہو جاتا، لیکن اس طرف کوئی خیال نہیں ہے۔ تو میں بھی متوجہ کرنے کے لیے یہ ساری گزارشات کر رہا ہوں کہ عدلیہ اپنا وقار بحال کرے، عدالتوں میں جو جج بیٹھے ہوئے ہیں ذرا تھوڑا سا جواں مردی کے ساتھ فیصلے دیں۔ مریم کا ایک بیان آئے تو پوری عدالت لیٹ جائے تو پھر عوام تو بولیں گے نا، عوام تو کچھ کہیں گے۔ کوئی بہت بڑا نیک آدمی، کوئی بڑا دیانتدار آدمی، کوئی پاکستان کا بڑا خیر خواہ آپ کو کہے تو آپ مان لیں تو بڑی بات ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے سزا یافتہ، آپ کی سپریم کورٹ سے سزا یافتہ مجرم، ان کی ناز برداری ہو رہی ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں وہ آتے ہیں، جہازوں میں، سرکاری جہازوں میں بیٹھ کے آتے ہیں، ان کے خلاف 100 گواہ بھگت چکے ہیں، لیکن آتے ہی ان کو ضمانت مل جاتی، بلکہ آنے سے پہلے ہی حفاظتی ضمانت مل جاتی، اور جس دن وہ پیش ہوتے ہیں اس دن بالکل سارے مقدمات سے بری ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، ہمیں بہت کچھ دیا ہے، پاکستان نے آپ کو عزت دی ہے، پاکستان نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، پاکستان نے آپ کو وقار دیا ہے، اسے خراب نہ کریں۔ ملک اس وقت ایک نازک موڑ پہ کھڑا ہوا ہے، اور عوام سے بھی کہتا ہوں کہ کبھی خود بھی سوچا کریں کہ کیا یہ ہماری ساری کوتاہیاں، لاپرواہیاں اور غلط لوگوں کا ساتھ دینے کا نتیجہ نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کو ہم لے آئے کہ جن کو ملک کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے۔